إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج 1441 کے شوال کی 17 تاریخ ہے اور سن 2020 کے جون کی 10 تاریخ بروز بدھ۔ آج جماعت المسلمین کے اعتراضات کے جوابات میں قسط نمبر 4 عرض کرنے لگا ہوں۔ 17 اپریل سن 1996 بروز بدھ کو، یہ تاریخ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ میرے پاس ڈائری میں لکھی ہوئی ہے، یہ ڈائری میں میرے پاس تاریخ محفوظ ہے۔ کون سی؟ 17 اپریل 1996 بروز بدھ کو صدیق رضا صاحب جمعیت اہل حدیث شہداد کوٹ کے ساتھ مل کر مجھ سے یعنی عبدالحمید سے مناظرہ کرنے کے لیے مسجد المسلمین شہداد کوٹ میں تشریف لائے۔ ہم دونوں کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے تک مناظرہ ہوا۔ میں صدیق رضا صاحب سے مسلسل 2 گھنٹے تک یہ سوال کرتا رہا کہ آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے، لیکن صدیق رضا صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا کس جماعت سے تعلق ہے اور اس کے امیر کا نام کیا ہے۔ اس کے کئی سال بعد ہری پور ہزارہ کے ایک گاؤں بھیرا ہزارہ میں صدیق رضا صاحب کے ساتھ پورے 3 گھنٹے تک میرا مناظرہ چلا۔ اس مناظرے میں بھی میں صدیق رضا صاحب سے مسلسل یہ سوال کرتا رہا کہ فرقہ اہل حدیث کی 3 بڑی جماعتیں ہیں۔ نمبر 1 جمعیت اہل حدیث، نمبر 2 جماعت غربا اہل حدیث، نمبر 3 جماعت الدعوہ۔ ان تینوں جماعتوں میں سے وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر ہے اور جنت میں جانے والی ہے؟ کیونکہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4597 صحیح سند میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، یعنی وہ جنت 73 فرقوں میں سے جنت میں جانے والی ایک جماعت ہوگی، واحد ہوگی جماعت، تو جنت میں جانے والی ایک جماعت ہوگی۔ اور صدیق صاحب سے مسلسل یہ بھی سوال کرتا رہا کہ ان تینوں جماعتوں میں سے آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے اور آپ کی جماعت کے امیر کا نام کیا ہے، لیکن پورے 3 گھنٹے میں صدیق رضا صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان تینوں جماعتوں میں سے جنت میں جانے والی اور حق والی کون سی جماعت ہے اور آپ کا ان تینوں جماعتوں میں سے کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کی جماعت کے امیر کا نام کیا ہے۔ لیکن صدیق رضا صاحب نے پورے 3 گھنٹے میں یہ نہیں بتایا کہ ان تینوں جماعتوں میں سے جنت میں جانے اور حق پر کون سی جماعت ہے، جنت میں جانے والی اور حق پر ہونے والی کون سی جماعت ہے۔ ان تینوں جماعتوں میں سے ان کا یعنی صدیق صاحب کا کس جماعت سے تعلق ہے اور اس کی جماعت کے امیر کا نام کیا ہے۔ اس کے بعد صدیق صاحب سے موبائل پر میری گفتگو شروع ہوئی۔ اس گفتگو میں بھی میں نے صدیق رضا سے مسلسل یہی سوال کیا کہ ان تینوں جماعتوں میں سے جنت میں جانے والی اور حق پر کون سی جماعت ہے اور ان تینوں جماعتوں میں سے آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے اور آپ کی جماعت کے امیر کا نام کیا ہے۔ لیکن صدیق رضا صاحب اس کا جواب دینے سے مسلسل راہ فرار اختیار کرتے رہے۔ آخر تنگ آ کر اکتوبر سن 2019 کو صدیق رضا صاحب نے فرمایا
کہ میرا کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی امیر ہے۔ صدیق رضا صاحب نے تقریباً 23 سال صرف یہ بتانے میں لگا دیے کہ میرا کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی امیر ہے۔ اندازہ لگائیں، 23 سال اس میں لگا دیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس شخص کا نہ تو کسی جماعت سے تعلق ہو اور نہ ہی اس کا کوئی امیر ہو، ایسے شخص کے لیے کتاب اللہ اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا احکامات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم سب اللہ کی رسی یعنی دین اسلام کو جمع ہو کر، یعنی ایک جماعت بن کر مضبوطی سے پکڑ لو، جماعت بن کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی دین اسلام کو جماعت بن کر مضبوطی سے پکڑ لو، لیکن صدیق صاحب فرماتے ہیں کہ میری کوئی جماعت نہیں، میں اکیلا ہی بغیر جماعت کے ہی حق پر ہوں۔ اب اس سے ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوئی کہ صدیق صاحب پوری زمین پر صرف اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھتے ہیں، باقی سب باطل ہیں، کیونکہ اگر کسی اور جماعت کو حق پر سمجھتے، کسی اور جماعت کی امیر کو حق پر سمجھتے، ضرور اس میں شامل ہونے کا اپنا ذکر کرتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں اور نہ ہی میرا کوئی امیر ہے۔ اچھا، اب جس کا کوئی امیر نہ ہو، جماعت نہ ہو، تو مستدرک حاکم حدیث نمبر 387 میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اراد منکم بحبوحۃ الجنہ، آپ نے فرمایا جو شخص جنت کا طلبگار ہو، فل یلزم الجماعت، تو اس پر لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ رہے، فإن الشیطان مع الواحد، کیونکہ اکیلے شخص کے ہمراہ جو ہے شیطان ہوتا ہے، وہو من الاسنین ابعد، اور دو سے دور بھاگتا ہے۔ یا آپ نے یہ الفاظ خطبے میں 3 بار فرمائے، کتنی اہمیت کے الفاظ ہیں، 3 بار فرمائے کہ آپ جماعت میں رہنا، دو شخص ان سے دور بھاگتا ہے اور اکیلے کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے۔ نہایت ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صدیق رضا صاحب جماعت سے الگ ہو کر شیطان کے ساتھی بن گئے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 9992 میں صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لثلاثۃ نفر، کسی جنگل میں موجود 3 افراد کے لیے بھی حلال نہیں، یکونون بارض فلات الا امروا علیہم احدہم، یعنی کسی جنگل میں بھی موجود 3 افراد کے لیے حلال نہیں، الا یہ کہ وہ اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لیں۔ تو صدیق رضا صاحب، کیا آپ لوگ 3 بھی نہیں ہو؟ آپ تو شہروں میں جنگل میں بھی نہیں ہو، آپ نے امیر نہیں بنانا، آپ اکیلے رہیں گے؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ جنگل میں 3 آدمیوں کو بھی بغیر امیر کے رہنا حرام ہے، اور صدیق رضا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امیر نہیں۔ صدیق رضا صاحب کے اس فرمان سے کہ میرا کوئی امیر نہیں معلوم ہوا کہ صدیق صاحب اپنے سوا کسی کو بھی حق پر نہیں سمجھتے۔ تو پھر پوری زمین پر صرف اور صرف صدیق صاحب اکیلے ہی حق پر ہوئے، باقی سب انسان گمراہ ہیں۔ کیونکہ اگر دوسرے بھی حق پر ہوتے ضرور جماعت ہوتی تو یہ اس کا نام رکھتے، نام اس میں لازم ہوتے، اس کا امیر بھی ہوتا، یہ سب سے انکاری ہیں، اس کا مطلب ان کے ہاں سب گمراہ ہیں، پوری دنیا۔ دوسری بات یہ کہ صدیق صاحب اکیلے رہ کر حرام کی زندگی گزار رہے ہیں کہ حدیث کے مطابق وہ اکیلے رہ کر بغیر امیر کے وہ حرام کی زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔
اور مستدرک حاکم حدیث نمبر 403 صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من الجماعات قیل شبر فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقه حتى يراجعه وقال من مات وليس عليه امام جماعات، فرمایا فإن موتۃ جاہلیہ، موتۃ جاہلیہ۔ تو صدیق رضا صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جماعت سے ایک بالش برابر بھی الگ ہوا تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا، اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کا کوئی جماعت کا امیر نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب جاہلیت کی موت مرا، اسلام کا پٹا گردن سے اتارا، یعنی جب پٹا گردن میں ڈلا ہوا ہوتا ہے تو قید ہوتا ہے، یعنی اسلام کا پٹا جب قید ہوتا ہے تو ڈلا ہوا ہوتا ہے تو اسلام کا قید ہوتا ہے، جب پٹا نکل گیا تو اسلام سے وہ قیدی سے آزاد ہو گیا، یعنی اسلام سے باہر ہو گیا۔ تو اور جب مرا تو جاہلیت کی موت مرا، بغیر امیر اور جماعت کے جو مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4788 میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من خرج من الطاعات وفارق الجماعات ثم مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امیر کی اطاعت سے باہر ہو گیا اور جماعت چھوڑ دی پھر اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ نوٹ، جاہلیت سے کیا مراد ہے، اس کے لیے بھی حدیث مبارکہ سنیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7084 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 4784 میں لکھا ہوا موجود ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنا فی جاہلیت وشر فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر میں تھے کہ اللہ نے ہمیں اس خیر یعنی اسلام سے نواز دیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اسلام سے پہلے کے دور کو جاہلیت کا دور کہا کرتے تھے، جاہلیت سے مراد غیر اسلام کا دور۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اسلام قبول کرنے سے پہلے کے دور کو جاہلیت کا دور کہا کرتے تھے۔ اس کے ثبوت میں اور بھی کافی حدیثیں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے ایک ہی حدیث ثبوت کے طور پر کافی ہے۔ اگر کسی بھائی کو چاہیے تو میں کافی حدیثیں اس کے اوپر پیش کر سکتا ہوں کہ صحابہ کرام جو ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا جو دور تھا اس کو جاہلیت کا دور کہا کرتے تھے۔ ان بیان کی گئی تمام احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص جماعت سے ایک بالش برابر بھی الگ ہوا تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا، یعنی وہ اسلام کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اور جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کا کوئی امیر ہی نہیں تھا تو بغیر امیر کے مرنے والا جاہلیت کی موت مرا، اور جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا دور ہے، یعنی اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے تو وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ اگر کوئی شخص جماعت کو لازم نہیں پکڑتا تو ایسے شخص کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر شیطان ایسے شخص سے کیا کیا کام کرواتا ہے اسے سمجھنے کے لیے رب کائنات نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرما دیا، فرمایا قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم، اللہ نے فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، فرمایا ومن خلفہم
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ شیطان، اللہ نے فرمایا شیطان ابلیس نے کہا یا اللہ، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا، آدم کی وجہ سے، ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور پھر میں ان کے پاس، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اور ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور انہیں تیرے سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، پھر تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر کو یعنی کثریت کو، اکثریت کو۔ تو اب سمجھیں، اب سمجھنا یہ ہے کہ شیطان ابلیس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس بات کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7106 میں لکھا ہوا موجود ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سراباہ یفتنون الناس فأدناهم منه منزلة اعظمهم فتنة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک ابلیس شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ وہاں سے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کا یعنی ابلیس کا سب سے زیادہ مقرب یعنی عزت اور منزلت والا وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں نتیجہ یہ نکلا کہ جس شخص کا جماعت سے تعلق نہ ہو اور نہ ہی اس کا کوئی امیر ہو، تو یہ شخص شیطان ابلیس کا ساتھی بن کر اس کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان ابلیس اس شخص کی حق کی مخالفت کرنے پر ڈیوٹی لگا دیتا ہے، پھر وہ شخص دن رات صرف اور صرف حق کی مخالفت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نہایت ہی معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ برا نہ مانیے گا، جیسا کہ آج کل یہی حال صدیق رضا رشتڑ صاحب کا بھی ہے، کیونکہ وہ دن رات ایسی جماعت کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جس جماعت کو لازم پکڑنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ شیطان تو آخر شیطان ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پیچھے پڑا، بالآخر انہیں جنت سے نکلوا کر ہی ٹھہرا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور شیطان ابلیس نے ان دونوں آدم اور حضرت حوا کے سامنے قسمیں کھا کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ جس درخت کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو شیطان نے قسمیں کھا کھا کر ان دونوں کو وہ درخت کھلوا ہی دیا اور انہیں جنت سے نکلوا ہی دیا۔ اور یہی نہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑا تو ان سے ایک آدمی کا قتل کروا دیا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ مار کر مار دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عمل شیطان نے مجھ سے کروا دیا، اور شیطان انسان کا دشمن اور کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس ظالم اور کاذب شیطان ابلیس نے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ شیطان وہیں پر حملہ کرتا ہے جہاں پر حق ہوتا ہے،
نہایت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آج کل صدیق رضا صاحب بھی شیطان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف ایسی جماعت کی مخالفت پر دن رات ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جس جماعت کو لازم پکڑنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ جو جماعت اس پرفتن اور فرقہ واریت کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرقہ واریت ختم کرنے اور متحد ہو کر ایک جماعت بننے کی دعوت دے رہی ہے، اور کیونکہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ یہ فرقے متحد ہو کر ایک جماعت بن جائیں، اس لیے شیطان اور شیطان کے ساتھی سب کے سب مل کر جماعت المسلمین کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ایک جماعت بن کر صراط مستقیم پر چلنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور مختلف فرقے بنانا اور پھر ان فرقوں کی طرف دعوت دینا یہ شیطانی عمل ہے۔ اس بات کا ذکر مسند احمد حدیث نمبر 8599، اور یہ حدیث حاکم میں بھی ہے، اور مشکات میں کسی نے دیکھنی ہے تو مشکات کی پہلی جلد میں حدیث نمبر ہے 166، اور سند صحیح ہے۔ اس میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھا خط کھینچا۔ قالا، پھر فرمایا ثم قالا ھذا سبیل اللہ، پھر فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، سیدھی لکیر جو اپنی طرف سے کھینچی۔ اور پھر ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس سیدھے خط میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکیریں دائیں طرف کھینچیں، کچھ بائیں طرف کھینچیں، اس میں سے کھینچی، الگ نہیں، اس میں سے نکالی دائیں بائیں۔ ثم قال ھذہ سبل متفرقۃ، فرمایا اس سیدھے میرے راستے میں سے جو آگے چل کر دائیں بائیں راستے نکلیں گے تو وہ تمہیں متفرق کرنے والے ہیں، میرا راستہ ایک ہی ہے اور اس ایک کے علاوہ باقی راستے متفرق کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا جو میرے راستے سے دائیں بائیں سیدھے راستے سے نکلیں گے، علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف تم کو بلا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ سیدھے راستے دائیں بائیں جو نکلے ہیں اس سے وہ شیطانی راستے ہیں، وہ شیطان دعوت ادھر دیتا ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 1 تو تلاوت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرمائی۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا سیدھا مستقیم راستہ ہے، بس اس کی فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پر سب اکٹھے پر چلتے رہو، اس راستے پر چلتے رہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھی لکیر کھینچی وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدھے راستے میرے راستے پر چلتے رہو۔ اور فرمایا ولا تتبعوا السبل، اور فرمایا دیکھو راستوں پر نہ چلنا، راستے پر چلنا، راستوں پر نہ چلنا۔ غور کریں، صدیق صاحب کہتے ہیں راستے بھی صحیح ہیں، نہیں، اللہ نے فرمایا راستوں پر نہ چلنا، راستے پر چلنا۔ صدیق صاحب کہتے ہیں راستوں پر بھی، راستے بھی حق ہے، راستہ بھی حق ہے۔ غور کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتبعوا السبل لا تتبعوا السبل، راستوں پر نہ چلنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم دائیں بائیں راستوں پر نکل پڑے تو جو اصل میرا سیدھا راستہ ہے تم اس سے متفرق ہو جاؤ گے، اس سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ غور کریں، اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اس لیے سب مل کر اکٹھے ہو کر اس سیدھے راستے پر چلتے رہو، اور مختلف راستوں پر نہ چلنا، کیونکہ یہ مختلف راستے تمہیں متفرق کرنے والے ہیں، اور ان متفرق راستوں پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں ایک جماعت سے جدا ہو کر متفرق کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج جماعت المسلمین تمام لوگوں کو ایک جماعت بن کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے
ایک راستے پر چلنے کی دعوت دے رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں صدیق رضا صاحب اور ان کے ساتھی لوگوں کو جماعت سے الگ ہو کر مختلف فرقوں کو بھی حق پر ثابت کرنے کی دن رات ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اگر میری یہ بات غلط ہے، اگر میری یہ بات غلط ہے جو میں نے اوپر بیان کی ہے، تو صدیق رضا صاحب اور ان کے تمام ساتھی یہ بتائیں کہ جمعیت اہل حدیث یا جماعت غربا اہل حدیث یا جماعت الدعوہ، کیا یہ تینوں جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھیں؟ اگر تھیں تو بالکل ہم انہیں بھی حق پر ماننے کو تیار ہیں۔ اگر نہیں تھیں، جو کہ یقیناً نہیں تھیں، تو پھر یہ تینوں جماعتیں اللہ کے سیدھے راستے پر نہیں ہیں، بلکہ اس راستے سے دائیں بائیں نکلنے والے راستے جو ہیں، وہ دائیں بائیں نکلنے والے راستوں پر چلنے سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکیر کھینچ کر فرمایا اس سے آگے چل کر دائیں بائیں، تو یہ آگے چل کر دائیں بائیں نکلنے والی جماعتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ تینوں جماعتیں یا تینوں میں سے ایک بھی نہیں تھی۔ اگر تھی تو صدیق رضا صاحب اور تمام ان کے ساتھی مل کر اکٹھے ہو کر سب کے سب ثبوت دیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حق ڈھونڈنے، حق سمجھنے، حق قبول کرنے، حق کا ساتھ دینے، حق پر عمل کرنے، حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لی وَلَکُم۔